ہمارا آپ کا پروردگار قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے، مفہوم آیت مقدسہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، تو جبریل کو بلاتا ہے۔ حضرت جبریل بارگاہ قدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، تو حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر انہیں حکم ہوتا ہے آسمان والوں میں ندا کر دو کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کریں۔ حضرت جبریل ندا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اعلان ہوتا ہے، آسمان میں بسنے والے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیوضع له القبول فی الارض، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، پھر اس کے لیے پورے روئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، محبوب نظر اسے بنا دیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے صاف اور واضح انداز میں فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر اچھے عمل کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے ادا کرتا رہے، حج و زکوٰۃ کرتا رہے، اعمال صالحہ کرتا رہے، برائیوں سے دور رہے، شریعت مصطفیٰ کے اصول پر چلتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، پھر اللہ کے فرشتے اس کے پیار کرتے ہیں، اور پھر زمین والے اس سے پیار کرتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو احادیث مبارکہ کی عملی تفسیر اگر تمہیں دیکھنا ہے، قرآن مقدس کی عملی تفسیر تمہیں دیکھنا ہے، تو آپ کو ملے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جو اس آیت کریمہ کی مکمل مصداق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ مبارک ذات ہے جو اس آیت کریمہ کی مکمل مصداق ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات وہ ذات ہے جو اس آیت کریمہ کی مکمل مصداق ہے۔ حضرت مولائے کائنات کی ذات وہ ذات ہے جو اس آیت کریمہ کی مکمل مصداق ہے۔ آگے بڑھو تو حضرت امام اعظم ہے، حضرت امام مالک ہے، حضرت امام شافعی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل ہے۔ آپ دیکھو گے تو ان کی ذاتیں وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر یہ پوری زندگی عمل کرتے رہے، تو اللہ نے ان سے پیار کیا، اللہ کے فرشتے ان سے پیار کرتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے یہ محبوب نظر ہے۔ آج جن کی محفل میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عملی تفسیر دیکھنا ہو تو آؤ ذرا دیکھو، اللہ فرماتا ہے جو اچھے کام کرے گا میں اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں، زمین والے اس سے پیار کرتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90-92 سال کی عمر شریف آپ کو ملی، پھر بظاہر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے اس موضع میں بظاہر غوث پاک تشریف نہ لائے، آپ کے ہندوستان بظاہر تشریف نہ لائے، لیکن قربان جاؤ اپنے باپ دادا کے لیے محفل، اپنے باپ دادا کے نام کی محفل منعقد کرو نہ کرو، لیکن جیسے ہی 11ویں شریف کا چاند نکلتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ مصر میں جب میں رہا کرتا تھا، 4 سال میں وہاں رہا، جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو جیسے آپ کے یہاں ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ایسے ہی مصر کے اندر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے وہاں بھی عقیدت مند رہتے ہیں، اور وہاں تقریباً 125 ملکوں کے طلبہ
तलबा पढ़ते हैं, उनसे जब मिलो तो वो भी बताते हैं गौसे पाक का तज़किरा हमारे मुल्क में ही है। पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारे मुल्क में है, इंडोनेशिया वाले कहते हैं हमारे मुल्क में है, चीन जापान वाले कहते हैं गौसे पाक का जिक्र जमील हमारे मुल्क में होता है। पता चला गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी वो ज़ाते गिरामी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ऐसा महबूबे नजर बनाया, ऐसा मकबूल फिल अर्द बनाया, जमीन वालों की निगाह में, जमीन वालों के दिलों में उनकी मोहब्बत ऐसे डाल दी है कि दुनिया का कोई कोना हो, जब भी गौसे पाक का जिक्र आता है, उनका जिक्र जमील होता है, उनके नाम की महफिलें मुनक़िद होती है, उनके नाम पर फातिहा खानी होती है, उनके नाम की मजलिसें मुनक़िद होती है। दो टोक लफ्जों में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर ये मोहब्बतें दी हुई किसकी है? तो आप कहोगे मौलाना साहब ये किसी बंदे की दी हुई मोहब्बतें नहीं है, लोगों को महबूबे नजर किसी ने और ने नहीं बनाया है, बल्कि परवरदिगार ने बनाया है। पता चला जब बंदा अच्छा काम करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये समरा मिलता है, ये फल मिलता है कि अल्लाह प्यार फरमाता है, अल्लाह के फरिश्ते प्यार फरमाते हैं, जमीन वाले प्यार करते हैं और यूं कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। गौसे पाक की महफिल में हम और आप हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जो अच्छे काम करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसको महबूब बना लेता है, दुनिया वाले उससे प्यार करने लगते हैं। आओ जरा देखो, हम भी गौसे पाक का अपने आप को दीवाना कहते हैं, आप भी कहते हो, उमूमन सारे सुन्नी गौसे पाक के दीवाने बताते हैं, लेकिन आओ जरा देखो ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, नन्ही सी उम्र है। मैं दिखाना आपको ये चाहता हूं कि इस तरह जिंदगी गुजारना हमें चाहिए। नन्ही सी उम्र है, माँ ने 40 अशरफियां दे करके रवाना कर दिया स्कूल के लिए। माँ ने कहा था बेटा झूठ ना बोलना। आओ जरा देखो, आप भी झूठ बोलते हो, आपके घर वाले झूठ बोलते हैं, आपके बाल बच्चे झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को देख करके सब झूठ बोला करते हैं, आप हंसी मजाक में झूठ बोलते हो, लेकिन घर वालों पर उसका असर गलत होता है, खाबा छोटे छोटे बच्चों पर उसका गलत असर होता है। झूठ बोलना गुनाह है, झूठ बोलना नाजायज और हराम है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। माँ ने कहा था झूठ ना बोलना बेटा। अब जब डाकुओं ने पकड़ लिया और पूछा तुम्हारे पास क्या है, कहा 40 अशरफियां हैं, 40 रुपये हैं जो आपकी जबान में कह लिया जाए। तो आपने 40 अशरफियां उनके सामने रख दी। डाकुओं ने कहा तुम झूठ बोल देते तो तुम्हारा ये माल बच जाता, हम तुम्हारे इस माल को ना लेते। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला सुनो, रवायतों में मौजूद है। आपने कहा कि मैंने वादा किया था अपनी माँ से मैंने वादा किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं माँ से वादा किया हुआ कैसे तोड़ देता। अल्लाह अकबर, माँ से वादा नहीं तोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जन्नी सी उम्र है लेकिन माँ से किया हुआ वादा याद है, और जब माँ से किया हुआ याद है, लोगों के सामने अपने वादे को बयान कर रहे हैं कि मैं अपनी माँ का किया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहता। अब डाकू जब सुनते हैं तो उनके दिल की दुनिया बदल जाती है और वो सोचने लगते हैं कि एक बंदा, एक बेटा जब अपने माँ के वादे को नहीं तोड़ रहा है, अपना माल लुटा रहा है, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, हम कैसे बंदे हैं कि अपने रब का कलमा पढ़ते हैं, हम अपने मुसलमान होने का दावा करते हैं। हम कैसे बंदे हैं जो अपने रब का हर लम्हा तो वादा तोड़ते नजर आते हैं। हम झूठ बोलते हैं, कत्लो गारत करी करते हैं, हम डाकू का डाका डालते हैं और लोगों को लूट माल करते हैं। ये सोच करके वो मुतहय्यर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो उनका सरदार था वो अश्कबार होकर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि सुनिए अब मियाँ बहुत हो गया, जब तुम अपने माँ से किया हुआ वादा तुम नहीं तोड़ सकते तो मैं अपने परवरदिगार से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता हूँ। मैं
میں اپنے چوری سے، میں اپنے غلط کاموں سے توبہ کرتا ہوں اور آج سے سچا پکا مسلمان بنتا ہوں۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، سارے ڈاکو غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بن جاتے ہیں۔ پتا چلا اگر انسان سچ بولے تو اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کے بدلے میں جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے، مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اسلام منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ کے نام سے محفل منعقد ہو اس بزرگ کے جو ہے سیرت کو مشعل راہ بنایا جائے، ان کی سیرت کو سن کر کے اس پر چلنے کی کوشش کیا جائے۔ جب آپ ان کی سیرت پر چلو گے، آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں ترقی مل جائے، آپ چاہتے ہو عزتیں مل جائے، آپ چاہتے ہو شہرتیں مل جائے، آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کا نام لیں، آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو سلام کریں۔ ہر بندہ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن آؤ قربان جاؤ، تمہارا رب تم سے فرماتا ہے اگر تم اچھے کام کرو گے، اگر تم برائیوں سے دور رہو گے، اچھے کام کرو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، حج و زکات ادا کرو گے، اور ساتھ ہی ساتھ برائیوں سے دور رہو گے، چوری اور دیگر برے کاموں سے دور رہو گے، جھوٹ سے دور رہو گے، چغلی سے دور رہو گی، تو اللہ فرماتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، جو ایسے کام کریں گے اللہ ان کو محبوب نظر بنا دے گا، اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اللہ ان کی عزتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اچھے کام کرو گے تو تمہیں عزتیں بھی ملیں گی، تمہیں شہرتیں بھی ملیں گی، لوگ تمہارا احترام بھی کریں گے، اور تم دنیا سے بظاہر چلے جاؤ گے لیکن تمہارا نیک نام باقی رہے گا۔ اس کی ایک موٹی مثال آپ کے نگاہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تقریباً 900 سال ہو گئے بظاہر غوث پاک ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، لیکن کل بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا، آج بھی یاد کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک یاد کرتا رہے گا، اور یوں کہتا رہے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرا، تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت سننے سے پہلے دو ایک روایتیں آپ کے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ بلندیاں عطا ہوئی، جو یہ شہرتیں عطا ہوئی، جو یہ عزتیں عطا ہوئی، جو یہ محبتیں عطا ہوئی، وہ آسانی سے نہیں ملی ہیں، بلکہ اللہ کا خصوصی فضل ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، روایتوں میں موجود ہے۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک کی عبادت کا حال یہ تھا کہ آپ نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ جو زیادہ اللہ کا قریب ہوتا ہے وہ آزمایا بھی اتنا ہی زیادہ جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک بہت سخت رات تھی بغداد کی، اس وقت اللہ نے مجھے آزمایا، رات میں مجھے 70 بار نہانے کی ضرورت پڑی، اور میں نے برفیلے پانی سے جیسے ہی نہانے کی ضرورت پڑتی تھی میں فوراً برفیلے پانی سے نہاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات میں پاکی کا لحاظ یہ ہے، عبادت و ریاضت کا لحاظ یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ 1 سال تک میں نے صرف پانی پر اکتفا کیا ہے، پانی کے علاوہ کھانا نہیں کھایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کچھ سال ایسے گزرے ہیں کہ گھاس پھوس کھا کر کے میں نے زندگی گزاری ہے، کسی ادھر ان کا پھینکا ہوا کھا کر کے جنگلوں میں رات گزاری ہے، جنگلوں میں زندگی گزاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ بلندی عطا فرمائی کہ پہلے میں نے تقریباً 15 سال تک کے اس طرح گزارے ہیں۔ پھر اس کے اللہ نے مجھ پر اپنا خصوصی فضل فرمایا، اگر میں ریت اٹھاتا تھا اللہ فضل فرماتا تھا وہ شکر بن جاتا تھا، میں سمندر کے پانی کھاری پانی کو لیتا تھا وہ آب شیریں بن جاتا تھا، اور میں پہاڑوں سے جب کچھ اٹھاتا تھا تو اللہ کا خصوصی فضل ہوتا تھا، وہ میرے لیے بہت عمدہ حلوہ بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ اتنی محنتیں اتنی ریاضتیں کرنے کے بعد اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اب مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری جو حضرت
امام حسین بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں سے ہیں، شہزادوں میں سے ہیں۔ غوثیت کبریٰ کی منزل پر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے۔ مجدد اعظم سیدی سرکار اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ غوثیت کبریٰ کی منزل وہ منزل ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو ملی، پھر فاروق اعظم کو ملی، پھر عثمان غنی کو ملی، پھر مولائے کائنات کو ملی، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ملی، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، پھر ان کے بعد ان کے شہزادوں میں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، پھر اس کے بعد میں ہر کوئی ان کا نائب رہا، کوئی غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز نہ ہوا صدیوں تک کے۔ پھر اس کے بعد میں جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو حضرت امام حسن عسکری سے لے کر کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے کئی سو سال کا عرصہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز نہ فرمایا۔ جتنے فائز ہوئے وہ سب کے سب نائب تھے امام حسن عسکری سے، عسکری کے۔ پھر اس کے بعد جب غوث اعظم کا زمانہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز فرماتا ہے۔ اور پھر سنو غوث اعظم کا مقام و مرتبہ، غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ملاحظہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں نبی کے شہزادے کو، حضور غوث اعظم کو، پیر پیرا کو، میر میرا کو غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز کیا ہے، اور جب سے لے کر کے آج تک کے ابھی کوئی غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیا ہے یہ غوثیت کبریٰ کی منزل؟ یہ مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو سنو، علماء فرماتے ہیں یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جب کسی بندے کو ولایت ملتی ہے تو جب غوث وقت کا جو غوث ہوتا ہے غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز ہوتا ہے، جب اس کا اشارہ ہوتا ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے، جب اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، تب بندے کو ولایت ملا کرتی ہے، تب بندے کو قطبیت ملا کرتی ہے، تب بندہ ولی بنا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز کیا ہے، اور ظہور امام مہدی تک کے آپ اس منزل پر رہیں گے۔ اور اب دنیا میں جتنے ولی پیدا ہوں گے، جتنے ولی ہوئے ہیں اور جتنے پیدا ہوں گے، سب غوث اعظم کی عطا سے ولایت ان سب کو ملے گی۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف۔ عربی قصیدے اپنی شان میں خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک قصیدہ ہے، قصیدے کا قصیدے میمیہ ہے، اس قصیدے کے اندر غوث پاک اپنی عظمت و فضیلت خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سنو، کل قطب یطوف بالبیت وانا الذی یطوف بخیامی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، میری شان یہ ہے کہ دنیا کے جتنے ولی ہیں، جتنے قطب ہیں، جتنے ابدال ہیں، جب انہیں طواف کرنا ہوتا ہے تو وہ کعبۃ اللہ شریف کے یہاں پر جاتے ہیں، حرم شریف میں جاتے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ سب کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن سنو، انا الذی، میری شان یہ ہے، یطوف البیت بقیامی، کہ جب میری شان یہ ہے کہ سارے دنیا کے ولی قطب ابدال سب جاتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، لیکن میری شان یہ ہے کہ کعبۃ اللہ خود آتا ہے اور میرے گھر کا طواف کرتا ہے۔ اسی شعر کو اعلیٰ حضرت سرکار نے یوں بیان فرمایا ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ غوث پاک کا مقام و مرتبہ ہے۔ آج کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو یہ معلوم ہے، وہ معلوم ہے، نبی کو یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، نبی کو پیٹھ پیچھے کی کیا خبر ہے۔ اللہ اکبر! لیکن غوث پاک نبی نہیں ہیں، بلکہ نبی کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کے شہزادوں کے غلام ہیں، ان کی آل سے تعلق رکھتے ہیں، نبی کے ایک خادم ہیں، نبی کے ایک غلام ہیں۔ آؤ ذرا ان کا مقام و مرتبہ ملاحظہ کرو تو خود غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
تب فرماتے ہیں وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی کہ دنیا میں جتنے زمانے ہیں، دنیا میں جتنے دن ہیں، جتنے سال ہیں، جتنے مہینے ہیں، جتنے لمحے ہیں، جتنی ساعتیں ہیں، یہ سب میرے در پر آتی ہیں، یہ سب میرے دروازے پر آتی ہیں، میرے قدموں پر آتی ہیں، میری بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں، اور وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي، اور جو کچھ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کی خبر مجھے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی نہیں ہے بلکہ نبی کے غلاموں کے غلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے ایک ولی ہے، عظیم المرتبت ولی ہے۔ وہ اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ قدرت و طاقت دی ہے اور میری شان یہ رکھی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ سبحان آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، آپ فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلے پر دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ حضرت غوث پاک نے بتا دیا کہ دنیا کی کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی غوث پاک کو خبر ہے، دنیا کے کونے کونے میں جو کچھ ہو رہا ہے غوث پاک کو خبر ہے۔ جب غوث پاک کے علم کا عالم یہ ہے، ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، جب ان کے شہزادے کا عالم یہ ہے، غوث پاک کا عالم یہ ہے، ایک ولی کا عالم یہ ہے، تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، مختار محبوب کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کی عظمت و فضیلت کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے علماء پوری زندگی تحقیق کرتے رہے لیکن غوث پاک کی عظمت و فضیلت کا اندازہ نہ کر سکے۔ ایک واقعہ ملاحظہ کرو، المؤمن اذا وعد فوفى، کہ سچا مومن، پکا مومن کامل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ ایک دن آپ بغداد شریف میں خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو روایتوں میں موجود ہے پوری دنیا میں جتنے ولی موجود تھے اللہ نے بغداد سے نکلنے والی اس آواز کو پورے دنیا کے ولیوں تک پہنچایا، اور جو ولی جہاں تھا وہیں پر اپنا قدم جو ہے اپنی گردن جھکا لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا یہ جملہ، یہ ارشاد خراسان کی پہاڑیوں تک پہنچتا ہے۔ خراسان میں ایک مرد مجاہد جسے خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، وہ خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے، محو ریاضت تھے، اللہ کی بندگی میں مشغول تھے۔ ان تک کے بھی یہ خبر پہنچتی ہے، یہ اعلان ان تک بھی پہنچتا ہے، یہ آواز ان تک بھی پہنچتی ہے۔ وہ اپنی گردن جھکاتے جا رہے ہیں۔ روایتوں میں موجود ہے انہوں نے زمین پر رکھ دیا اور کہا بل علی راسی، بلکہ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ سر پر ہے۔ اسی کو حضور مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یہ قلب و جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ قلب و جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جس نے غوث الورا کانفرنس مفتی محمد عالم رضا صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دنیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو نہیں جان سکی۔ آج ناپنے چلا ہے ملا دو ٹانگ کا حضور کے فضائل و کمالات کا،
अपनी किताबों में लिखता है नबी की ताजीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की जाती है, नबी की तारीफ ऐसे करो जैसे बड़ी भाई की जाती है। मैं कहता हूं नबी की बात तो बड़ी बात है, उनका तो फजाइल व कमालात तो दुनिया जान ही नहीं सकती, बल्कि नबी ने फरमाया था या अबा बकरिन लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को, मेरी अजमतों को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सका है, कोई नहीं जान सकता। तो नबी की अजमतों को कौन जान सकता है? ये हुजूर गौसे पाक है जो नबी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, अगर दुनिया के लोग आपकी हकीकत जानना चाहे तो कयामत आ सकती है, लेकिन इंसान अपने इल्म के मुताबिक हुजूर गौसे पाक की अजमतों फजीलत को नहीं जान सकता। क्या मकाम व मर्तबा है। हुजूर गौसे पाक के जमाने में एक बहुत बड़े वली थे तफसूंज के अंदर, जिनको अब्दुर्रहमान कहा जाता है। एक दिन मिंबर शरीफ पर खुतबा दे रहे थे, दौरान तकरीर उन्होंने कहा कि अना बैनल औलियाई कल करकी बैनत तुयूर अना अतवलु उनुका। आप फरमाते हैं कि मेरी शान औलिया के दरमियान में ऐसे ही है जैसे कलंक जानवर का होता है परिंदों के दरमियान में, जो लंबी गर्दन वाला होता है, जो ऊंचा दिखता है, जो सबसे बुलंदो बाला होता है। वहीं पर एक गौसे पाक के मुरीद बैठे हुए थे, वो भी हजरत अब्दुर्रहमान की तकरीर सुन रहे थे, एक अल्लाह के वली की तकरीर सुन रहे थे। जब उनकी जबान से ये सुना कि मैं ऐसे ही औलिया के दरमियान में जैसे कलंक परिंदा होता है लंबी गर्दन वाला, यानी मैं उनमें सबसे बुलंदो बाला मकाम वाला हूँ, वो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद तकरीर सुन रहे थे। वो फौरन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं फिर मेरे शेख का मकाम क्या है, मेरे शेख का मकाम क्या है। अगर आप इतने बड़ी मंजिल पर फाइज हैं तो मेरे शेख का मकाम क्या है। आपने अपनी गुदरी उतारी, उनको सैयद अहमद कहा जाता है, हुजूर गौसे पाक के मुरीद थे। उन्होंने अपनी गुदरी उतार करके फेंक दी और सैयदी अब्दुर्रहमान तफसूंजी से कहा मैं तुमसे कुश्ती करना चाहता हूं, पहले मुझसे जीत करके दिखाओ, तब जाकर के गौसे पाक का या उनकी अजमतों का मुकाबला करना। हजरत अब्दुर्रहमान तफसूंजी के ताल्लुक से आया हुआ है। आप मिंबर शरीफ पर जलवा बार है, खिताब कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इसी दरमियान गौसे पाक का एक गुलाम खड़ा हो जाता है, उनको कुश्ती का चैलेंज दे देता है। हजरत गौसे पाक उस बंदे को नीचे से देखते हैं, ऊंचे तक के, कदम से लेकर सर तक देखते, सर से कदम तक देखते हैं, कई बार देखते हैं, फिर अपना सर झुका लेते हैं। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहा क्या मामला है, कहा क्या हुआ, कहा हुआ ये कि मैं इस बंदे को देख रहा हूं, इसका कोई रोंगटा, इसका कोई बाल रहमते इलाही से खाली नहीं है, हर बाल इसका रहमते इलाही में डूबा हुआ है। हजरत सैयदी अब्दुर्रहमान तफसूंजी फरमाते हैं ऐ मियां गुदड़ी पहन लो, मैं तुमसे जो है मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा, मैं तुमसे मुकाबला नहीं करूंगा, कुश्ती नहीं करूंगा। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते पहन लो, तो आप फरमाते हैं सैयदी अहमद फरमाते हैं कि मियां बंदा जो गुदड़ी फेंक देता है फिर उसे नहीं पहनता है, और फिर 12 कोस की दूरी पर उनकी घर था, वहीं से उस तकरीर की मजलिस से सैयदी अब्दुर्रहमान जो हुजूर गौसे पाक के एक अदना गुलाम है, वो कहते हैं अपनी बीवी को मुखातब करके ऐ फातिमा मेरी गुदड़ी दे दो। वहीं से उनकी बीवी गुदड़ी देती हैं, ये हाथ बढ़ा करके ले लेते हैं और गुदड़ी पहनते हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ये मुरीद खास है। ये इनसे पूछा जाता है, सैयदी अब्दुर्रहमान तफसूंजी पूछते हैं किसके मुरीद हो, कहा हुजूर गौसे पाक का गुलाम हूं, कहा कहां रहते हैं, कहा बगदाद में रहते हैं, कहा अल्लाहू अकबर उनके मुरीद हो, कहा हां उनके मुरीद हैं। तो आपने अपने 2 शागिर्दों को भेजा, कहा बगदाद जाओ और जाकर के पूछो कि मैं 12 साल से गरब के कुर्ब में जाता आता हूं, मैंने तुमको कहीं नहीं देखा है, तुमको कहीं नहीं पाया है, तुमको कहीं नहीं देखा है। मैं 12 साल से रब के कुर्ब में आता जाता हूं, मैं वहां पर रहता हूं, बड़े औलिया कराम से मुलाकातें होती हैं, मैंने आपको ना देखा। उधर से हजरत अब्दुर्रहमान तफसूंजी के 2 गुलाम चलते हैं, इधर गौसे पाक को खबर हो जाती है। आला हजरत सरकार ने इसे नकल फरमाया है वाक़िया को, बहजतुल असरार शरीफ में ये भी वाक़िया मौजूद है, और बहुत से रावियों
نے मुसन्निफीन ने अपनी किताबों में नकल किया है। इधर से तफसूंज से चलते हैं दो गुलाम सैयदी अब्दुल रहमान के, उधर गौसे पाक को खबर हो जाती है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जा अपने दो गुलामों से कि जाओ तफसूंज से दो इस शक्ल के लोग आ रहे हैं, उनको रास्ते में मुलाकात करना और उनसे बताना सुनो कि जो सहन में रहता है, घर के बाहर जो आंगन पड़ा होता है, द्वारा पड़ा होता है, उसको सहन कहा जाता है। कहा जो सहन में रहता है वो दालान में रहने वाले की खबर क्या जाने, और जो दालान में रहता हो वो कमरे के अंदर रहने वाले की खबर क्या जाने, और जो कमरे के अंदर रहता हो वो तहखाने में रहने वाले की खबर क्या जाने। जाकर के अब्दुल रहमान तफसूंजी से बताना कि फला रात में 12,000 औलिया इकराम को जो विलायत का खिरका दिया गया था, विलायत का खिलात दी गई थी, विलायत अता की गई थी, उस रात में तुमको जो खिलात दी गई थी वो सब्ज रंग की थी, उस पर कुल हुल्ला शरीफ लिखा हुआ था। बताओ वो किसके हाथ से मिला था? वो किसी और के हाथ से नहीं दिया गया था, बल्कि मैंने तुम्हें अता किया था, मेरे हाथ से तुमको दिया गया था। अब वो दो गुलाम जाते हैं और हजरत अब्दुल रहमान तफसूंजी से कहते हैं कि बाफला शब में 12,000 औलिया इकराम को जो विलायत अता की गई थी, उस रात में आपको जो खिलका मिला था विलायत का, सब्ज रंग का था, उसमें कुल हुल्ला शरीफ सोने के पानी से लिखा हुआ था। इतना सुनना था कि वक्त का अजीम शान वली खड़ा हो जाता है और अर्ज करता है और हुजूर गौसे पाक की अजमतों को बयान करते हुए कहता है सदका अब्दुल कादिर सदका मुहय्यिद्दीन व हुवा सुल्तानुल औलिया। हजरत अब्दुल कादिर ने सच फरमाया है, वो इस जमाने के बल्कि वलियों के तमाम वलियों के सरदार है, उनके बादशाह है। तभी तो हम कहते हैं गौसवाह का मर्तबा है, गौस आला तेरा ऊंचे ऊंचों के बारगाह गौसे आजम में हाजिर होता है, कहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन मामला यह है कि मेरे नबी ने तो मुर्दों को जिंदा किया है, आपके नबी ने तो मुर्दों को जिंदा नहीं किया है, मुझे कोई रवायत नहीं मिलती है। गौसे आजम को जलाल आ जाता है। आपके नाना हुजूर की अजमतों पर उंगली उठाई गई थी, आपको जलाल आ जाता है। आप फरमाते हैं बताओ मैं क्या कर मैं अगर मुर्दे को जिला दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? कहा हाँ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत मुलाहिजा करो। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, कब्रिस्तान पहुंचते हैं और उसके बाद में जिस यार कब्र की तरफ इशारा किया जाता है उस कब्र के मुर्दे से कहते हैं और सुनो, आपने पूछा उस ईसाई से कि तुम्हारे नबी क्या कह करके जिंदा करते थे? कहा सुना है तुम बिइज़्निल्लाह कहा करते थे। तो हुजूर गौसे पाक जलाल में थे, अपने नबी की अपने नाना चान की इज्जत व आबरू के लिए आपने फरमाया सुन, आज मैं वो जुमला नहीं कहूंगा जो तुम्हारे नबी कहा करते थे, बल्कि आपने फरमाया कुम बिइज़्नी, ऐ मुर्दे तू मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। गौसे आजम की इजाजत होती है, मुर्दा जो सदियों पहले दफन किया गया था फौरन कब्र से उठ करके खड़ा हो जाता है। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या कहने, हक है, जिंदाबाद माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत व फजीलत है। आप क्या जाने, आज के दो टांग का मौलवी क्या जाने, दो टांग का मौलवी क्या जाने। आओ जरा देखो, वक्त के अजीमुल मर्तबत वली हैं, बहुत बड़े वली हैं, मरजउल औलिया हैं, बल्कि मंबाउल औलिया हैं, जिनकी तरफ बड़े बड़े वली रुजू लाते थे। हुजूर गौसे पाक के उस्ताद हैं हजरत शेख हम्माद रदी अल्लाह ताला अन्हु। जरा जोर से बोल लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक पर लिखी हुई किताब सबसे मोतबर किताब है बहजतुल असरार शरीफ, उसमें यह रवायत मौजूद है। अल्लामा नबहानी ने इस रवायत को नकल किया है। अल्लामा नबहानी फरमाते हैं कि एक अबुल मुजफ्फर नाम के ताजिर थे बगदाद में, उनके पास 700 दिरहम का माल था। उन्होंने हजरत शेख हम्माद दब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी दी। उस वक्त गौसे पाक शबाब की जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे।
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابھی نوجوانی کا عالم ہے. حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری دنیا میں گلگلہ تھا, پوری دنیا میں شہرت تھی, سارے ولی ان کی طرف رجوع آتے تھے. خود غوث پاک کے وہ استاذ گرامی ہیں. شیخ ابو المظفر پہنچتے ہیں, وہ بھی ان کے مرید تھے. کہا کہ حضور میں شام کا سفر کرنے والا ہوں, بتائیے میں شام کا سفر کروں یا نہ کروں. انہوں نے نگاہیں بند کی, پھر اس کے بعد میں بتایا ان سافرتا قتلتا واخذ مالک, اگر تم سفر کرو گے تو تمہارا مال چھین لیا جائے گا, تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ مغموم ہو کر کے واپس لوٹ رہے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے. ابھی نوجوانی بھی نوجوان ہیں, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں. کہا کیا ہوا, کیوں غمگین نظر آ رہے ہو؟ کہا شام کے لیے سفر کی تیاری تھی, مال بھی خرید لیا تھا اور سوچا تھا کہ جو ہے جائیں گے, لیکن شیخ صاحب کے پاس گیا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا فرمایا اگر تم سفر کرو گے مار دیے جاؤ گے, تمہارا مال چھین لیا جائے گا. کہا اچھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سافر تذهب سالما وترجع غانما والضمان عليك. اے ابو المظفر جاؤ شام کا سفر کرو, جاؤ شام کا سفر کرو اور جاؤ اور سفر کرو, صحیح سلامتی کے ساتھ جاؤ گے, نفع لے کر کے واپس آؤ گے, میں ضمانت لیتا ہوں. اللہ اکبر. شیخ حماد ہے وہ فرماتے ہیں اگر سفر کرو گے مار دیے جاؤ گے, تم قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو ابھی نوجوان ہے, شباب کے عالم, شباب کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں سافر تذهب سالما وترجع غانما والضمان علی. سفر کرو صحیح سلامتی کے ساتھ جاؤ گے, مال غنیمت ادھر سے نفع لے کر کے واپس آؤ گے. عبد القادر ضمانت لیتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ عبد القادر کی بات پر, غوث اعظم کی بات پر, پیر پیرا کی بات پر یہ جو ہے سفر کر دیتے ہیں. شیخ ابو المظفر بیان فرماتے ہیں میں نے سفر کیا شام کا, میں صحیح سلامتی کے ساتھ شام پہنچا. 700 مال تھا, وہ 1000 دینار کا بکا, 300 دینار کا نفع ہوا. میں واپس آیا بغداد اور جب وہاں پر پہنچا تو میں نے سوچا کس سے ملاقات کروں. پہلے عبد القادر کے بارگاہ میں جاؤں کہ شیخ حماد جو ہمارے بھی پیر ہیں, ان کے بھی پیر, ان کے بھی استاد ہیں, ان کے پاس جائیں. اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ راستے میں حضرت شیخ حماد سے ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت شیخ حماد دیکھتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو میاں تم یہ ایسے ہی واپس نہیں لائے ہو, جو میں نے دیکھا تھا وہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا, لیکن عبد القادر نے اس کو اپنی رب کی بارگاہ میں اس وقت تک کے رب سے کہتا رہا جب تک رب نے اس کو بدل نہ دیا. یہ عبد القادر کے محبوبیت ہے کہ تمہارا قتل بھی لکھا ہوا تھا, تمہارا مال لوٹنا بھی لکھا ہوا تھا, لیکن عبد القادر کی محبوبیت ہے. اس نے 17 مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا اور رب نے اس کو تبدیل فرما دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت غوث اعظم, عظمت غوث اعظم, شان غوث اعظم علامہ مفتی محمد عالم رضا صاحب قبلہ ازہری. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت اگر دیکھنا ہو, ایک قصیدہ شریف آپ نے لکھا ہے, اپنی منقبت خود بیان فرمائی ہے, قصیدہ غوثیہ کے نام سے مشہور ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ, وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَوَلَّانِي عَلَى الْعَقَّابِ جَمْعًا وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے اور مجھے بے شمار راز اور بے شمار قدرتیں عطا فرمائی. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. کیسی قدرتیں, 2-4 شعر سناؤں, سننا چاہتے ہیں؟ حضور
غوث پاک کی زبان کے ان کے لکھے ہوئے خود. حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ. سبحان اللہ. اللہ نے مجھے ایسے ایسے راز اور ایسے ایسے قدرتیں عطا فرمائی ہیں، اگر میں سمندروں میں ڈال دوں تو وہ سمندر ان رازوں کو ان قدرتوں کو برداشت نہ کر سکیں بلکہ سوکھ کر کے سب ریت بن جائیں. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے. ایک مرتبہ بغداد میں جو نہر ہے، بغداد میں جو دریا ہے، دریائے فرات کہتے ہیں اس کو، اس میں طغیانی آ گئی، باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا. لوگوں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ حضور کھیتیاں تباہ ہو گئی ہیں، گھر منہدم ہو رہے ہیں، پانی بستیوں میں آ رہا ہے، حضور کچھ کرم کیجئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا مبارک لیا، امامہ شریف سر پر سجایا اور پھر دریائے فرات کی طرف نکل پڑے. پیچھے پیچھے لوگ ہو لیتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کی طرف چل دیتے ہیں. جدھر سے باڑھ کا پانی آ رہا تھا ادھر چل دیتے ہیں. اس جانب آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، اس جانب چل دیتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں حضور غوث پاک جا رہے ہیں، پانی دور بھاگتا جا رہا ہے. حضور غوث پاک بڑھتے جا رہے ہیں، پانی گھٹتا جا رہا ہے. حضور غوث پاک آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پانی گھٹتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ بہت دور پہنچ گئے اور لوگوں سے فرمایا یہاں تک کہ کافی ہے، اب یہاں سے پانی آگے نہ بڑھے. لوگوں نے کہا ہاں حضور یہیں تک پانی رہے اور اس سے آگے نہ بڑھے تو ہمارا نقصان نہ ہوگا. حضور غوث پاک نے فرمایا اے دریا یہاں سے آگے نہ بڑھنا. جیسے ہی آپ کا حکم ہوتا ہے پانی سارا کا سارا خشک ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار خود فرماتے ہیں تب سے لے کر کے آج تک کے دریائے فرات میں، یہ دریائے فرات کے اندر یہ طاقت و مجاز نہ مل سکا دریائے فرات کو کہ جہاں غوث پاک نے فرمایا تھا اس سے 1 انچ آگے بڑھ سکے. آج تک کے دریا اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد. یہ غوث سبحان پاک رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت ہے. تبھی آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ. کہ اللہ نے مجھے وہ شانیں عطا کی ہیں، وہ قدرتیں عطا کی ہیں، وہ پاور دیا ہے کہ اگر میں سمندروں پہ وہ پاور استعمال کر لوں تو سمندر خشک ہو جائیں، ریت بن جائیں. واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد. حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي. اگر میں اپنے ان رازوں کو میں جلتے ہوئے انگاروں پہ ڈال دوں تو سب کے سارے انگارے بجھ جائیں اور سب خاک بن جائیں. آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي مِنْ جِبَالٍ. اگر میں اپنے رازوں کو پہاڑوں پہ ڈال دوں لدکت وانتفت بین الرمالی. آپ فرماتے ہیں اگر پلندو پھالا پہاڑوں پر میں اپنی طاقتوں کو ڈال دوں، اپنے رازوں کو ڈال دوں تو ان طاقتوں کو، ان قوتوں کو، ان رازوں کو پہاڑ نہ برداشت کر سکیں بلکہ سب ریزہ ریزہ ہو کر کے ریت بن جائیں اور بالو بن جائیں. آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ. آج دنیا والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں نہیں جان سکتے، وہ نبی کی عظمتوں کو کیا پہچان سکیں گے؟ نبی کے ایک شہزادے فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. اللہ نے مجھے یہ طاقت و قوت دی ہے کہ اگر مردے کے اوپر اپنے اختیار کو استعمال کر لوں تو مردہ میرا خطبہ پڑھتے ہوئے فوراً کھڑا ہو. واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت شان غوث اعظم